میں اس لیے بنو امیہ کی مذمت بیان کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ کو اس بنو امیہ نے ستایا ہے۔ عرب کے تمام قبائل میں سے سب سے مبغوض جن سے آپ کو نفرت تھی، ایک بنو امیہ، دوسرا بنو حنیفہ اور تیسرے ثقیف کے لوگ تھے۔ تو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ سے نفرت تھی۔ یہ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوگی۔ تو یہ پھر جو سنت کا نام لیتے اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں، یہ کیوں بنو امیہ کے ان کی مذمت نہیں کرتے اور ان کی حمایت کرتے؟ کیوں خود کو اہل سنت بھی کہتے اور رسول کی سنت پہ عمل بھی نہیں کرتے؟ رسول جس سے نفرت کرے اس سے نفرت ہونی چاہیے، اور رسول جس سے محبت کرے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں خود کو اہل سنت بھی کہتے اور رسول کی سنت پہ عمل بھی نہیں کرتے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بنو امیہ کی مذمت کرتا ہوں، ان کے ظالم حکمرانوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ بنو امیہ نے ممبر رسول کے اوپر امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا، اہل البیت علیہ السلام کو ستایا، اپنے دور کے اندر انہوں نے اہل البیت کو شہید کیا۔ تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دور اسلامک ہسٹری کے اندر جو گزرا ہے وہ بنو امیہ کا ظالمانہ دور گزرا ہے۔ اس دور کے اندر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، ظالم حکمرانوں نے اہل البیت کو شہید کیا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسخ کرنے کی، تحریف کرنے کی، دین میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج جو ہم فرقواریت دیکھتے ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی، صالحین کو قتل کیا گیا، صحابہ کو شہید کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے مظالم کو جب میں بیان کرتا ہوں تو نواسب وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اہل البیت کا بغض ہے، ناصبی لوگ مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ پچھلے زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، امت کو آگے جانا چاہیے، دنیا چاند پہ چلی گئی اور آپ ابھی تک ان تاریخی واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں رافضی ہوں، شیعہ ہوں، وغیرہ الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ ہر محب اہل البیت کے اوپر خصوصاً اس شخص پہ لگائے جاتے ہیں جو بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ نواسب لوگ جو غصہ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو کیوں بیان کرتے ہیں، بنو امیہ کا چہرہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے، وہ مر گئے، وہ زمانے پچھلے زمانے میں گزر گئے۔ یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ امت تھی وہ گزر گئی اور جو ان کے اعمال تھے وہ ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ دراصل یہودیوں سے اور نصارہ سے کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو جو ملت ابراہیمی کا کہہ رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، تو وہ گزر گئے، ان کے جیسے تم اپنے آپ کو ان کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو کہ تمہارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں؟ تو یہ ان کے لیے یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تاریخی واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خود قرآن مجید نے تاریخی واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال نواسب جو یہ غصہ ہوتے ہیں اس کا جواب میں آج دینا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے بنو امیہ کی مذمت بیان کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ کو اس بنو امیہ نے ستایا ہے۔ میں اس لیے بنو امیہ کی مذمت اور ان کی حقیقت بیان کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، اہل البیت نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے نفرت تھی۔ صحیح احادیث سے انشاءاللہ عز و جل آج اہل السنت والجماعت کی اصح کتابوں سے ان روایات کو ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبیلے سے کس درجہ نفرت تھی، بنو امیہ سے نفرت کی وجہ۔ اور اس پر میری تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل، بلکہ پورا سلسلہ اس کے اوپر آپ کے سامنے آئے گا تاریخ بنو امیہ کے نام سے، جس میں ہم اس کا آغاز کریں گے بنو امیہ کے پہلے شخص سے، اور اس میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ بنو امیہ کا جو پہلا جو شخص ان کا جو دادا ہے اس کی حقیقت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو بدر کے اندر جو بنو امیہ کے ظالم اور جابروں کو قتل کیا گیا امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں، اس کی کیا وجوہات تھی۔ تو بہرحال مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر آپ کسی سے نفرت کیوں کریں، کسی کے لیے بغض کیوں رکھیں، کیا وجہ ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے نفرت رکھ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث ہے، دنیا میں ہی اس کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ آپ یعنی اہل البیت کو آپ دیکھیں کہ اہل البیت اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، رسول اللہ اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ انتم طلقاء، تم طلقاء ہو جاؤ، آج میں تمہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، فتح مکہ پر آپ نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ سے کیوں نفرت رکھتے ہیں؟ کیا وجہ؟ میری کوئی ذاتی دشمنی ہے بنو امیہ سے؟ کیا میرا کوئی مالی تنازع ہے بنو امیہ کے ساتھ پھنسا ہوا کہ جو حل نہیں ہو رہا اور میں یہ حقائق آپ کے سامنے قرآن و سنت سے بیان کر رہا ہوں؟ کوئی ذاتی رنجش ہے، خلیش ہے؟ کیا معاملہ ہے بھائی بنو امیہ کے حکمرانوں سے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے میرے رسول کو ستایا اور اہل البیت کو ستایا، علی پہ سب کو شتم کیا،
یہی ایک وجہ. اور آج جو بنو امیہ کا دفاع کرتے ہیں ان کے ظالم حکمرانوں کا اور علی علیہ السلام کے مقابل میں لا کے کھڑا کرتے اور کہتے ہیں کہ سب برابر ہے, تو پھر میں کیوں ان کے حقائق کو بیان نہ کروں؟ میں کیوں ان کے پھر راز آپ کے سامنے کیوں نہ بتاؤں کہ دیکھو ان کی حقیقت یہ ہے؟ رسول اس سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ بنو امیہ سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو پیارے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے آپ رحمت, پوری انسانیت کے لیے, ہر مذہب والے کے لیے, ہر انسان کے لیے رحمت ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ بنو امیہ کے بارے میں یہ آپ سوچتے ہیں, بنو امیہ کے بارے میں آپ نفرت کرتے ہیں؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے, حاکم نشاپوری مستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نمبر ہے 8482, ابھی حمزہ سے نقل ہے, وہ کہتے ہیں سمعت حمید بن ہلال, میں نے حمید بن ہلال کو سنا, یحدث, وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں, عن عبداللہ ابن مطرف, عبداللہ ابن مطرف سے, عن ابی برزۃ الاسلمی, ابو برزہ الاسلمی سے روایت کرتے ہیں, قال, وہ کہتے ہیں کان ابغض الاحیاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ وبنو حنیفہ وثقیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام قبائل میں سے, عرب کے تمام قبائل میں سے سب سے مبغوض, جن سے آپ کو نفرت تھی, ایک بنو امیہ, دوسرا بنو حنیفہ اور تیسرے ثقیف کے لوگ تھے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا, اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے, لیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا. ولم یخرجا او یخرجا, انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی, اس کو نقل نہیں کیا. ذہبی نے اس پر جو کمنٹ کیا ہے تعلیق کے اندر, وہ کہتے ہیں علی شرط البخاری و مسلم, یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے. یعنی یہ صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام قبائل کے اندر جو آپ کو سب سے مبغوض تھے وہ بنو امیہ, بنو حنیفہ اور ثقیف کے لوگ تھے. ان تینوں قبائل کی ہسٹری آپ پڑھ لیں, یہ تینوں قبائل ایسے ہیں, بنو امیہ خصوصاً, بنو امیہ نے جو عرب پر رسول اللہ کی رسالت کے اعلان سے قبل جو ظلم وہاں پر جاری رکھا تھا, وہاں کے لوگوں پر جو ظلم کرتے تھے, لوگوں پر جو ٹیکس لگایا ہوا تھا, لوگوں کی جو اموال کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے, حاجیوں کو ستایا کرتے تھے, یہ بنو امیہ, اس کے اس ظلم جب عروج پہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر مبعوث کیا تاکہ بنو امیہ کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے. اور پھر رسول اللہ کے بعد جب یہ بنو امیہ اقتدار پر آئے تو امام علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص ہے کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا, اور علی تم ناکسین, قاسطین اور مارکین کے ساتھ قتال کرو گے. امام علی علیہ السلام نے جو صفین کیا اسی لیے کہ وہ رسول اللہ کی سنت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں سے, ظالم لوگوں سے نجات دلائی, اپنی قوم کو, پوری دنیا کی انسانیت کو. امام علی علیہ السلام نے اسی طرح کیا. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں, یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, جو مستدرک کی روایت ہے, نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا 8482 کتاب الفتن والملاحم کے اندر, اور مطبوعہ ہے دار الکتب العلمیہ. دوسری روایت ہے ابو یعلا موصلی, وہ نقل کرتے ہیں, حدیث نمبر 7421 ہے, یہ بھی ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ, ثقیف اور بنو حنیفہ سے نفرت کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں جو محقق ہیں حسین سلیم اسد, وہ کہتے ہیں اسنادہ حسن, اس حدیث کی جو سند ہے وہ حسن ہے. مستد ابی یعلا الموصلی جلد 13 صفحہ 417, حدیث کا نمبر ہے 7442, طبعہ ہے دار المامون للتراث بیروت کا. حافظ ابی بکر محمد بن ہارون الرویانی المتوفى 307 ہجری, روایت نمبر 769 ہے, یہ بھی ابی برزہ اسلمی سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ کان ابغض الاحیاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنیفہ, بنو حنیفہ وثقیف وبنو امیہ, یہ تین قبائل تھے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ, جن سے آپ کو نفرت تھی. مسند الرویانی جلد 2 صفحہ 28, حدیث نمبر ہے 769, اور طبعہ ہے مؤسسہ قرطبہ. اگلی روایت ہے ابی الحسین عبد الباقی ابن خانہ المتوفى 351 ہجری, وہ نقل کرتے ہیں معجم الصحابہ کے اندر, جلد 2 صفحہ 129, حدیث کا نمبر ہے 594, اور یہ روایت بھی سند بالکل صحیح سند ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مطرف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبائل میں سب سے زیادہ جو ناپسند قبیلہ تھا وہ بنو امیہ کا تھا, ثقیف کا تھا اور بنو حنیفہ کا تھا. علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی, انہوں نے اپنی معجم کے اندر پورا ایک باب قائم کیا ہے, باب فی من ذم من قبائل و اہل البدع. یہ باب ہے, چیپٹر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن قبائل کی یا جن لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت بیان کی.
ان اس ابواب کے نیچے وہ پھر احادیث یہ عنوان دیتے ہیں اور احادیث نقل کرتے ہیں۔ روایت ہے 16634 ابو برزہ الاسلمی سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان ابغض الناس او ابغض الاحیاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقیف و بنو حنیفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے ناپسند جو قبیلہ تھا وہ بنو حنیفہ اور ثقیف تھا۔ 16634 یہ وہی روایت ہے، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ثقیف و بنو حنیفہ، ثقیف اور بنو حنیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرت کیا کرتے تھے۔ رواہ احمد و ابو یعلا، اس کو احمد اور ابو یعلا نے نقل کیا۔ وزاد الا انه قال بنو امیہ و ثقیف، لیکن یہ کہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ بنو امیہ اور ثقیف کا۔ وکذلک الطبرانی، اسی طرح طبرانی نے نقل کیا ورجالهم رجال الصحیح، اور اس سند کے جو راوی ہیں صحیح راوی ہیں، صحیح کے جو راوی ہیں بخاری مسلم کے، غیر عبداللہ ابن مطرف ابن شخیر وهو ثقہ، ہاں لیکن یہ جو عبداللہ ابن مطرف شخیر ہے یہ صحیح کا راوی نہیں ہے، مگر یہ بھی پھر ثقہ راوی ہے، ایسا نہیں کہ یہ کمزور درجے کا راوی ہے، باقی جتنے بھی راوی ہیں وہ صحیح ہے۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 10 اور صفحہ 48 حدیث کا نمبر ہے 16634۔ اتحاف الخیرۃ المہارہ میں احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری رحمہ اللہ، انہوں نے حدیث نقل کی، حدیث کا نمبر ہے 7057۔ یہ بھی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل یہ وہی روایت ہے۔ كان ابغض الاحياء الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ وثقیف وبنو حنیفہ۔ اس روایت کو المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جلد 18 صفحہ 290 میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے اخبارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابغض الاحیاء وهم بنو امیہ وثقیف وبنو حنیفہ۔ ابن حجر اسقلانی نے پورا یہ ٹائٹل دے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن قبائل سے نفرت تھی، ان میں بنو امیہ ہے، بنو حنیفہ اور ثقیف کا قبیلہ ہے، اور پھر اس میں احادیث انہوں نے نقل کی احمد بن حنبل کی، اور جو میں نے آپ کو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ سے نفرت تھی، یہ تمام روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ لہٰذا چونکہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع کرنا لازم ہے، ضروری ہے کہ نہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت کی پیروی کریں، یہ ہمارے اوپر بطور مسلمان ہمارے اوپر ضروری ہے کہ سنت کی پیروی کرنا۔ سنت بمانے کی اصطلاح کے نہیں ہے کہ ایک سنت تو وہ ہے نا کہ جس طرح چیزوں کے اندر سنت موقدہ اور غیر موقدہ، کہ رسول اللہ کی سنت کی کبھی آپ نے کام کو کیا ہو اور کبھی آپ نے کام کو چھوڑ دیا۔ سنت بمانا طریقہ، جو اصل سنت کا معنی ہے کہ رسول جس سے نفرت کرے اس سے نفرت ہونی چاہیے، اور رسول جس سے محبت کرے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو بنو امیہ سے نفرت یہ رسول کی سنت ہے اور ہم پہ رسول اللہ کی اتباع لازم ہے۔ تو آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے، بنو امیہ سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو یہ پھر جو سنت کا نام لیتے اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں، یہ کیوں بنو امیہ کے ان کی مذمت نہیں کرتے اور ان کی حمایت کرتے؟ کیوں خود کو اہل سنت بھی کہتے اور رسول کی سنت پہ عمل بھی نہیں کرتے؟ بھئی رسول کی سنت تو یہ بھی ہے نا، صرف یہ تو نہیں کہ میٹھا آپ کو پسند ہے، ان باتوں کو بھی تو بیان کرو۔ نام سنت کا لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بیان نہیں کرتے، ان حدیث کو چھپا کے رکھتے، عوام کے سامنے یہ حدیث نہیں بتاتے، اپنی مساجد کے دروازوں پر بڑے بڑے الفاظ کے اندر لکھا جاتا ہے اہل السنت والجماعت حنفی بریلوی، حنفی فلاں دیوبندی، لیکن سنت رسول کی اصل سنت کو بھول گئے۔ رسول کی سنت کہ آپ نفرت رکھا کرتے تھے ان قبائل سے، بلا دیا۔ آج جواب دیجیے، اگر آج جواب نہیں دیں گے تو کل بروز قیامت تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ ان روایات کو تم نے کیوں چھپا کے رکھا، کیوں تم نے یہ روایات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی، کیوں تم نے ان کو چھپا کے رکھا، کیوں بنو امیہ کے ان ظالم حکمرانوں کا تم نے ان کے بارے میں اچھائیاں بیان کی، اور اپنی طرف سے من گڑت کوئی اچھائی نہیں تھی، فضائل آپ نے گڑ گڑ کے اس کو بیان کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ اب میں یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جب میں بنو امیہ کی مذمت کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنو امیہ کا ہر بندہ اس کی مذمت ہے، کہ جناب بنو امیہ میں اس قبیلے میں تو کوئی ہر بندہ ہے، صحیح ہے نہیں۔ جیسے کہ بنو ہاشم کی اگر ہم اچھائی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ بنو ہاشم کے اندر وہ اچھا ہے اور کوئی برا بنو ہاشم کے اندر نہیں ہے۔ ابو لہب سب سے واضح مثال ہے، بنو ہاشم ہے لیکن قرآن مجید نے اس کی مذمت بیان کی، تبت یدا ابی لہب وتب، مذمت بیان کرتا ہے قرآن۔ تو بنو ہاشم میں اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں۔ تو بنو امیہ میں اکثریت برے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں، کوئی ان میں اچھا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کی مثال لے لیجیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی علیہ السلام کے بہت چاہنے والے تھے خالد بن سعید بن العاص الاموی، بلکہ اس درجے کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ السابقون الاولون میں، بنو امیہ میں سے سچے دل سے مسلمان تھے، یہ رسول اللہ کی مدد کرنے والے، امام علی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔
خالد بن سعید العاص الاموی، سعید بن العاص اموی کی آپ ہسٹری پڑھیں، لیکن خالد جو ہے کس درجے کے نیک انسان ہے خالد بن سعید، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر سے بھی پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے، یعنی اس درجے کے وہ متقدمین فی الاسلام ہے خالد بن سعید۔ تو یہ اچھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر انسان ہے، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں عمر بن عبدالعزیز کے اوپر کہ بنو امیہ نے جو یہ بدعت شروع کی تھی امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کی، وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ختم کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا کردار ہے، تو بنو امیہ میں صالح افراد بھی موجود ہیں، تو یہ استثناء ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ہر قاعدہ کلیہ سے استثناء ہوتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر جہاں خلفاء کی تاریخ بیان کی ہے، تو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 13 صفحہ 210 میں مکتبہ دارالفکر بیروت انہوں نے لکھا ہے، یہ اشعار کے اندر انہوں نے خلفاء کی تاریخ بیان کی ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ قَدْ كَانَ نَاسِبِيًّا إِلَّا الْإِمَامَ عُمَرَ التَّقِيَّ، کہ بنو امیہ کے سارے حکمران سارے کے سارے وہ ناسبی تھے، إِلَّا الْإِمَامَ عُمَرَ التَّقِيَّ، مگر امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ متقی انسان ہے۔ باقی یعنی یہ ابن کثیر رحمہ اللہ، تو آپ ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی رافضی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ، اہل سنت والجماعت، یہ سلفی ذہن کے، اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، لیکن انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ ناسبی ہیں۔ اب لکھ گئے کتابوں کے اندر بھائی اس سے جان چھڑاؤ گے تم، اس سے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ بات یا تو تحریف کر دو، اور وہ ویسے بھی تحریف شروع کی انہوں نے کتابوں کے اندر گڑبڑ، لیکن الحمدللہ اس بات کو نہیں نکال سکے۔ تو بنو امیہ کے اندر جہاں برے ہیں وہاں صالح بھی موجود ہیں، اس لیے بنو ہاشم کا بھی معاملہ ہے، لیکن اکثریت کے اوپر میں نے بات کی کہ بنو امیہ سے جو قبائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نفرت رکھتے تھے، اس لیے بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں سے نفرت رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔